مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے تار، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا، خشیت الہی کا عالم یہ۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے، زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں، ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں۔ اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے پر۔ جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمے رس گولیں اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے۔ تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا، یہ آرزو ہے نا تمہاری، تمہارے رت جگے، تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے، تمہارا دن رات رکوع قیام اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو، کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو۔ تم اسی تڑپ میں ہو نا، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے ہو، تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوؤں سے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تمہارے دل سے یہ ہوک اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا، تمہیں یقین ہوتا ہے، لیکن محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے، بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا اس نے،
اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں۔ تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی۔ تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے۔ تو اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی،
जो पैदाशी नाबीना उसे क्या पता है कि आसमान पर बज़्म कवाकब के रंग क्या है। उसे तितली के परों में कुदरत की सन्नाई का क्या अंदाजा हो सकता है। उसे मोर के परों में रंगों की मीनाकारी का क्या अंदाजा हो सकता है। उसे फूटते झरनों, बहती नदियों और कौसे कज़ा की रंगीनी और धनक की शोखियों का लुत्फ कैसे नसीब हो सकता है। उसको क्या पता हुस्न क्या होता है, उसको क्या पता जमाल क्या होता है। इसी तरह जिसके दिल की आंख अंधी है उसे क्या पता है कि जमाल खुदा क्या होता है। उसे क्या पता है कि सजदे की लज्जत क्या होती है। उसे क्या पता है रकू और क़याम का मजा क्या होता है। उसे क्या पता है कि रोजे का सुरूर क्या होता है। तो अगर हम अपने दिल के मैल उतारेंगे तो दिल की आंखें खुलेंगी, तो फिर जिंदगी का लुत्फ आना शुरू होगा। फिर पता चलेगा इस्लाम क्या है, फिर पता चलेगा दीन क्या है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान ने कहा मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो दुनिया में अंधा रहा कल क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाए। उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, दिल की बेनूरी मुराद है। इकबाल ने कहा था दिल बीना बिकर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। आंख का नूर और है, दिल का नूर और है। तो जिस तरह आंख बेनूर हो जाए, आंख पर धुंध, जाला, कुकरे और सफेद और काला मोतिया उतर आए, तो हम सब कुछ बेच करके भी आंखों का नूर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यार कभी उजड़े हुए दिल का भी तो इलाज करवाओ। इलाज तुम्हारे घर में पड़ा है। रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और साथ रोया करो। देखना दिल के मैल उतरने शुरू हो जाएंगे और दिल के पर्दे से वो गलास्तें जब उतरेंगी तो फिर पता चलेगा कि दिल जमाले यार कैसे देखता है। दिल की दुनिया क्या है। विच्चे भेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज महाने हूँ 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ। फिर पता चलेगा ये दिल दुनिया क्या है। फिर इसकी तड़प, इसकी बेचैनी, इसका इस्तिराब जिंदगी का हासिल बन जाएगा। फिर जिंदगी की बेचैनियां, दिल की बेचैनी और दिल का महबूब की याद में तड़पना तुम्हें सरूर देगा। फिर तुम एक एक उज़व में दिल मांगोगे। वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब। वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। फिर समझ आएगी कि ये दिल कितनी कीमती शय है। अल्लाह ने बदन में आंखें भी दो रखी हैं, कान भी दो रखे हैं, हाथ और पांव भी दो रखे हैं, लेकिन दिल एक ही रखा है। और दिल अर्शुल्ला है, अल्लाह का अर्श है। फिर पता चलेगा। तो आइए दिल से जंग उतारें, मैल उतारें, दिल मुसफ़ा हो, दिल खूबसूरत बन जाए। फिर दिल की कशकोल फैला के फिर अर्ज करें हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। लेकिन ये मैल कुचैल से हटा हुआ होगा तो गंदी जगहों पे महबूब तो नहीं आते हैं। तो हसद, हकद, कीने, बुग़्ज़, नफरतें ये हम पाले रखते हैं। अपनी जिंदगी को हमने खुद बोझल बनाया हुआ है। मियाँ हसद करने से महसूद का क्या होगा। हम अपने आप को तलखी में मुब्तला किए हुए हैं। बुग़्ज़ रखने से मबगूज़ का क्या होगा। हम अपने आप को बोझ में मुब्तला किए हुए। तो अपने दिल से ये सारे बोझ उतार करके जब दिल को मुसफ़ा और मुज़क्का करेंगे तो फिर देखिए कि दिल के आईने में कैसे जमाल यार दिखाई देता है। तो इस दिल की इस्लाह होगी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो, देखना कि कैसे दिल के जंग उतरते हैं। बाज़ लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं, मियाँ तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मैं रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें ये खबर चल रही थी। तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी, तूने चैनल खोला, काश तू कुरान खोल के बैठ जाता, तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें। अपनी सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करें। अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें। ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो सूरह वाक़िया इसके लिए अक्सीर है। सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी जिंदगी में सूरह वाक़िया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता। अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता। मदीने की गली से मेरे हुजूर का गुजर हुआ। एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज के मकान को हुजूर पसंद नहीं करते। तो पूछा ये किसका मकान है। कहा फला अंसारी का। हुजूर गुजर गए। किसी ने उसको जाके बताया हुजूर तेरी गली से गुजरे थे, तेरे मकान को देखा, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। चेहरा बता रहा था हुजूर का।
کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا. انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, ملبہ پڑا ہوا ہے. کہا اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان بن رہا تھا, اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے. تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں, اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے. جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال, زندگی کا نور نصیب ہوا, زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں, حج اور عمرے بھی کرتا ہوں. میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں. میں محفل میلاد کرواتا ہوں, پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں. لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے. ان سے تو نہیں کیا جا سکتا. ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری. پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا, ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد, پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے, بندے کا دل دیکھتے ہیں. تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں. یہ صوفی کی علامات ہیں. رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا. صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا. ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا. محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے. حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے. طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے, نالین خون سے زخمی ہو گئے, اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح. ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے. عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں, لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں, میں رحمت بن کے آیا ہوں. وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو, اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو. یہ حضور کا گستاخ تھا, ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں, گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی. اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا. پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے, یہاں پناہ لے لی ہے. کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضور چاہیں تو معاف کر دیں, حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے, ان کو سزا دی جائے. اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو بات یہ ہوئی کہ
کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے۔ میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں، توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں۔ کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں۔ اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی۔ یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے۔ حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی، وہ نہ کریں ان کی مرضی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور یہ قرآن